اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور زمانہ سو کالڈ شیعہ مولوی جواد نقوی صاحب، اللہ جانے مولوی جواد نقوی نام ہے ان کا یا اللہ دیتا نام ہے یا پھر پتہ نہیں کیا، حضرت کی جو تقریریں تھیں ماشاءاللہ وہ بالآخر رنگ لے آئیں اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ مذہب شیعہ کے لبادے میں ماشاءاللہ یزیدیت پھیلا رہے ہیں۔ خیر، میں تو پہلے ہی بہت زیادہ عوام کو اس بات پر قانع کیا کرتا تھا کہ بھائی یہ شیعہ نہیں ہے، یہ جو MI6 غالی مشرک کافر نصیری اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ بندہ شیعہ نہیں ہے، یہ آپ سب کو لڑوانے کی ایک سازش ہے۔ اور الٹا ہوتا کیا تھا کہ سازش کا الزام اس حقیر پہ لگ جاتا تھا ماشاءاللہ، اور کچھ ایک آدھ محققین اہل ولا پر۔ تو خیر، اب تو اصولی حضرات نے بھی جناب کو جوابات دینا شروع کر دی ہیں اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنا شروع کر دی ہے کہ جناب آپ جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں لوٹ جائیں۔ چلیں خیر، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ آج سے مولوی جواد صاحب کے خلاف ہمارا ایک ویڈیوز کا پورا سلسلہ ہے، ایک عشرہ ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں اس بندے کی ساری باتوں کا ہم تعلیمات اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے تحت رد کریں گے، اور حقیقی شیعہ علماء کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تاکہ دنیا کو یہ تو پتہ چلے کہ بالآخر جھوٹ کون بول رہا ہے، کس لیے بول رہا ہے، کس کے کہنے پر بول رہا ہے، اور سارے معاملات میں مذہب شیعہ کا کرائٹیریا ہے کیا اصلاً۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی ویڈیو بنام شہید کربلا حضرت آقا زہیر ابن کین بجلی سلام اللہ تعالی علیہ سے۔ مولوی جواد نقوی صاحب نے اپنی ویڈیو میں سرکار زہیر ابن کین پر طعن کرنے کی کوشش کی ہے، معاذ اللہ کہ وہ جی پروپیگنڈے کا شکار تھے اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ، شیعہ نہیں تھے، یہ ہے وہ ہے، اور ٹاپک بھی یہی رکھا ہے ماشاءاللہ ویڈیو کا، کربلا کا ایک سنی شہید، استغفر اللہ۔ وہ برادران اہل سنت کی کتاب سے بھی ہم بات واضح کریں گے کہ آیا شیعہ تھے کہ نہیں۔ چلتے ہیں مولوی جواد کی ویڈیو کلپ کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کیا اندر سیلف کریٹڈ وضاحتیں دینا چاہ رہے ہیں جناب زہیر کے لحاظ سے۔ جو کربلا میں شہید ہوئے یہ سارے شیعہ نہیں تھے، یہ غلط فہمی ہے اگر کسی کے ذہن میں ہے، شیعہ نہیں تھے۔ اور ان میں ایک نمونہ میں عرض کرتا ہوں، زہیر ابن قین رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ شیعہ نہیں تھے، یہ خلفاء کے مذہب و مسلک کے ماننے والے تھے، اور خلیفہ سوم کے طرفداروں اور حامیوں میں سے تھے۔ بنو امیہ نے خلیفہ سوم کے قتل کو اور ہتھیار بنا کر امت کے اندر فتنہ ڈالا، تفرقہ ڈالا اور بہت پراپوگنڈا کیا، غلط فہمیاں پھیلائیں۔ زہیر ابن کین اس متاثرین پراپوگنڈا میں سے تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے دور رہتے تھے، کبھی بھی امام کے قریب نہیں آئے۔ حج پر یہ آئے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر آ گئے، یہ حج کر کے آئے، لیکن آ ملے امام کے قافلے سے، چلتے ہوئے امام کے قافلے سے آ ملے ایک مقام پر، ایک منزل پر، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا کاروان جا رہا ہے۔ راستہ چونکہ ایک ہی تھا، یہ بھی ادھر ہی جا رہے تھے، امام بھی ادھر ہی جا رہے تھے، دونوں کا منزل ایک تھی۔ انہوں نے یہ روش اپنا لی کہ امام علیہ السلام کے قافلے کے قریب نہیں ہونا، جہاں امام پڑاؤ ڈالتے رک جاتے کسی منزل پر استراحت کے لیے، آرام کے لیے یا پانی لینے کے لیے، زہیر اپنا قافلہ وہاں سے گزار کے آگے لے جاتے، اور جہاں امام نے نہیں رکنا ہوتا، کسی اور جگہ پر رکنا ہوتا تھا، وہاں زہیر رک جاتے، یعنی جہاں امام چلتے وہاں زہیر رک جاتے، اور جہاں امام رکتے وہاں زہیر چل پڑتے۔ اس
تدبیر کے ساتھ جا رہے تھے، اور نیت میں یہ تھا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں بھی ان سے ملاقات نہ ہو جائے، بات چیت نہ ہو. کیوں؟ کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے جو بنو امیہ نے پھیلائی تھی. اب ذرا اس ذہنیت کا آدمی شیعہ تو نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لعنت اللہ علی القاذبین والجاہرین. مولوی جواد نقوی صاحب، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، آپ پہ کون سی وحی نازل ہوئی ہے کہ جناب زہیر ابن کین بجری معاذ اللہ جی شیعہ ہی نہیں تھے؟ ہاں، کوئی زہیر ابن کین کا اپنا جملہ ہو تاریخ میں کہ میں شیعان علی یا شیعان سلطان کربلا میں سے نہیں ہوں؟ یہاں ہمارے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے کہا ہو، کسی امام پاک کا ارشاد ہو، مولا کی حدیث ہو کہ زہیر شیعہ نہیں تھے پھر بھی کربلا میں شہید ہو گئے؟ اور سب سے بڑا ایلیگیشن تو معاذ اللہ سلطان کربلا پہ آتا ہے کہ اپنے والد گرامی کی خلافت بلا فصل اور مولا علی کی ولایت میں شراکت کرنے والے کو مولا حسین نے کربلا کے شہید شمار کرنا تھا. گو کہ عزیزان، اس موضوع پر اصولی علماء اور بھی کئی ان کی خرافات پر انہیں پہلے سے ہی جوابات دے چکے ہیں، اور ان کے ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے، لیکن انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے جواب دیا. کوئی کتابی دلیل نہیں ہے اندر، کیونکہ یہ بیچارے اصولی حضرات کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور اس کا ثبوت الحمدللہ ہم اپنی کئی 100 ویڈیوز میں ان لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور ان دلائل کا انشاءاللہ تبارک و تعالی صاحب الزمان کے ظہور تک ہمیں کوئی جواب نہیں آنے والا، مجھے پتا ہے. پہلے تو چلتے ہیں جناب زہیر کی تاریخ پر، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا زہیر معاذ اللہ ان کے بقول غیر شیعہ یعنی کہ ناصبی تھے معاذ اللہ؟ کیا وہ خلفاء کو مانتے تھے یا نہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، آپ کی حجت الاسلام والمسلمین حسن ظفر نقوی صاحب کی انصار حسینی. اس کتاب میں صفحہ نمبر 231 پر 231 پر انہوں نے زہیر کے لحاظ سے تبصرہ کیا ہے، اور وہ یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ لہذا زہیر کہتے تھے کہ میں نہ ان کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں، لیکن دل میں تو کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی، زہیر غیر جانبدار تھے لیکن دل میں تھوڑا تھوڑا سلطان کربلا کی طرف مائل تھے، اس لیے تو فوراً چلے گئے تھے اپنی زوجہ کے کہنے پر. پروپیگنڈے کا شکار تھے معاذ اللہ. مولا کے لیے ایسے ہی بندے رہ گئے تھے، استغفر اللہ. عزیزان، موسٹ امپورٹنٹ بات، ایک کتاب اب میں وہ جواد نقلی صاحب کو دکھانا چاہ رہا ہوں جس کا حوالہ ان کی کتابوں میں لٹرلی، مولوی جواد کی کتابوں میں آپ کو میں کم از کم بھی میری کیلکولیشن کے مطابق 45 سے 50 سے زیادہ مرتبہ ایزیلی دکھا سکتا ہوں، فل بدی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. وہ کتاب ہے عالم ربانی محمد رائے شہری کی موسوعۃ امام الحسین. سلطان کربلا پہ انہوں نے موسوعہ تیار کیا، یہ پورا انسائکلوپیڈیا امام حسین پر. اس کی جلد نمبر اول ہے، اسی کتاب سے پھر آپ کے سامنے کچھ رکھ رہا ہوں. صفحہ نمبر 88 پر انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے، اور اس چیپٹر میں اصحاب سلطان کربلا کے لحاظ سے کیا لکھ رہے ہیں؟ ان افراد کے اسماء گرامی جو امام حسین کے ساتھ آپ کی اولاد، برادران، اہل بیت اور آپ کے شیعوں میں شہید ہوئے. آپ کے شیعوں میں سلطان کربلا کے اصحاب کو کیا کہہ رہے ہیں رائے شہری؟ سارے کیا تھے جی؟ شیعہ. بات واضح ہے عزیزان. پھر لکیر کے فقیر، چلیں ٹھیک ہے جی، زہیر ابن کین اگر شیعہ تھے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیں تیری میری کیا، زہیر ابن کین خود کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں. دلیل، چلتے ہیں کتاب کی طرف. عالم ربانی شیخ محمد طاہر السماوی کی یہ حال ہی میں مارکیٹ میں کتاب آئی ہے، ابصار العین فی انصار الحسین. انہوں نے سلطان کربلا کے اصحاب پہ لکھی ہے ابصار العین. اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 284 284 پر عذرا نامی شخصیت کا جناب زہیر سے مکالمہ ہے. کیا ہے جی؟ عذرا نے کہا ہے زہیر تم شیعان اہل بیت میں سے نہ تھے بلکہ عثمانی تھے، معاذ اللہ ایک الزام. آپ نے جواب دیا کیا تمہیں میرے یہاں یعنی کہ حسینی فوج کے ساتھ ہونے سے بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کا شیعہ ہوں؟ ٹھیک ہے جی، آپ برا الزام ہی یہ عذرا نامی شخصیت نے جناب زہیر پہ لگا، اور زہیر کہہ رہے ہیں او بھائی میں حسین کا شیعہ ہوں، میں شیعہ اہل بیت ہوں، میں کہاں سے عثمانی آ گئے، میں ان کا شیعہ ہوں. شیعہ نہیں تھے، پروپیگنڈے کا شکار تھے، ایڈیٹ.
عزیزان چلے یہ تو اب تو میں کہتا ہوں بات ہی ختم ہو گئی جب زہیر ابن کین خود کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں. یہ مولوی جواد صاحب کو کس نے منہ اٹھا کے کہہ دیے اس معاملے میں آ کے نکتہ چینیاں کریں؟ پہلے آپ اپنا شیعہ ہونا ثابت کریں. حضرت پول کھل چکی ہے آپ کی. بڑے آئے سلطان کربلا کے اصحاب پہ نکتہ چینیاں کرنے والے. خوب عزیزان کچھ اور دلائل رہتے ہیں لیکن اب میں برادران اہل سنت سے مخاطب ہوں. اب یہ اہل سنت سے خطاب ہے میرا کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں سوچنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو پھر کیا سلطان کربلا کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں. حسین سب کا مولا حسین سب کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں لیکن حق تو پھر حق کہنا. چلے آئیں برادران اہل سنت کے لیے ان کے گھر کا حوالہ. ان کے مناظرین کے بابا آدم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے سر الشہادتین. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین میں انہوں نے پیج نمبر 89 پر جب سلطان کربلا کا تذکرہ کیا اور مولا کے ساتھ اصحاب کا اور ان کے اہل بیت کا یہاں ذکر کیا شہادت کے لحاظ سے تو وہ کیا لکھتے ہیں وَالثَّمَانِينَ نَفْسًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَشِيعَتِهِ. مولا کے ساتھ ان کے اہل بیت کے 18 افراد اور شیعہ شہید ہوئے ہیں. وَشِيعَتِهِ تو گویا سلطان کربلا کے سارے اصحاب کون ہیں؟ شیعہ. یہ سب برادران اہل سنت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, سارے عزیزان اہل سنت سے کہوں گا کہ میرے برادران محترم یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے گھر کے محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو کہ مذہب شیعہ کے ماشاءاللہ کافی ڈاٹے دشمن رہے ہیں. He was a staunch enemy of Shias in his era. یہ وہ لکھ رہے ہیں وَشِيعَتِهِ حسین کے اصحاب شیعہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. الحمدللہ. عزیزان چلیں تیری میری چھوڑیں. تاریخ کے مسلمات کو پرکھنے کی سب سے مزیدار کسوٹی یہ ہے کہ جب فریق مخالف کے اپنے قلم سے وہ جملہ ادا ہو جائے پھر تو سونے پہ سہاگا. تو یہ میرے پاس اب وہ کتاب ہے جس کا جواد نقوی صاحب اگر انکار کریں گے, جواد نقلی اگر انکار کریں گے تو انہیں اپنا بھی انکار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ خود موصوف کی کتاب ہے مولوی جواد صاحب کی. اقدار عاشورہ ان کی اپنی مطاب پبلیکیشن جامع عروۃ الوثقی سے چھپی ہے. اقدار عاشورہ ویلیوز آف عاشورہ, اقدار قادر کی جمع ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 73 پر 73 پر آئیں جواد نقلی صاحب نے خود مولا حسین کا فرمان لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ سلطان کربلا فرماتے ہیں میرے بھائی بھتیجے, یہ سرکار محمد حنفیہ سے کلام کرتے کہہ رہے تھے, میرے بھائی بھتیجے اور میرے مولوی صاحب یہ کیا لکھا اپنے اصحاب حسین کو بقول امام حسین شیعہ جن کی رائے میری رائے ہے, جن کا امر ہی میرا امر ہے, وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آ چکے, جا رہے ہیں. کنٹینیوس بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو حسین کے لشکر میں ہے وہ شیعہ. سلطان کربلا کا فیصلہ اور جواد صاحب خود آپ نے لکھا, آپ کی کتاب. جی مسٹر چلیں جواد صاحب باقی ساری کتابوں کو چھوڑیں. اللہ تیتا صاحب ایک منٹ, منظور صاحب یار آپ کا اصلی نام کیا ہے ذرا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا. جواد صاحب یہ چلیں جواد صاحب ہی آپ نے اقدار عاشورہ میں کیا لکھا مولا حسین کا فرمان؟ مولا کہہ رہے میرے شیعہ. تو اللہ کے بندے جب سلطان کربلا کا فرمان آپ نے خود لکھ دیا, اصحاب شیعہ ہیں اور مولا کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کا امر میرا امر ہے. کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ, مولا حسین جن کے امر کو اپنا امر کہہ رہے ہیں وہ کیا خلافت امیر المومنین بلا فصل کے منکر ہوں گے؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے مولوی جواد صاحب. کس طرح کی یار یہ اسٹوپیڈیٹی مار رہے ہیں آپ. چلیں ٹھیک ہے آپ شیعہ نہیں ہیں لیکن کم از کم معقول بات تو کریں. پروپیگنڈے کا شکار تھے, شیعہ نہیں ہو سکتا ایسا شخص. اب مجھے بتائیں میں جواد نقوی کو مانوں, جواد نقوی کی مانوں, سوری نقلی بھائی, میں آپ کو مانوں آپ کی مانوں؟ تقریر میں کچھ اور تحریر میں کچھ اور. یہ تو وہی قول و فعل, بلکہ قول و تحریر میں ہی تضاد ماشاءاللہ, فعل تو آیا ہی نہیں. بڑی منافقت. عزیزان ایک اور راز کی بات, یہ کہہ رہے ہیں نا وہ مکتب خلفاء کے پیروکار تھے. اچھا
بالآخر زہیر ابن قین ہی کو مولا حسین نے پیغام کیوں بھجوایا؟ اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اگر کسی کو ضرورت ہوئی میں ثابت کروں گا کہ زہیر کو پیغام دینے کے لیے شہزادہ علی اکبر گئے تھے، کوئی عام قاصد نہیں. خیر یہ الگ بات ہے. تو زہیر ابن قین ہی کیوں؟ اور بھی تو عرب کے نامور پہلوان تھے. زہیر کیوں؟ خدا کی قسم قربان جاؤں مولا حسین پہ، بیٹا ہو تو حسین جیسا. اب آپ لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا باپ بیٹے والی بات لے کے بیٹھ گئے. علی کی حکمت تھی. آئیں، اور یہ بات بھی مولوی جواد صاحب نے لکھی ہے، یہ ان کا رسالہ ہے جو بہت سارے ایڈیشنز میں شائع ہو چکا ہے، ان کے اپنے عروۃ الوثقی کی مطابق پبلیکیشن سے. مشرب ناب، یہ مولوی جواد صاحب کا جو رسالہ ہے، اس والے کی جو ہیڈنگ ہے یہاں ہے ہاتھ من نزل اللہ، سلطان کربلا کے فرمان پہ انہوں نے رکھی ہے. ہیں پورے ذلیل لیکن پھر بھی چلے خیر کوئی بات نہیں. پیج نمبر ہے جی اس کا 20. یہاں زہیر بن قین بجلی سلام اللہ تعالی علیہ کا سلطان دشت نینوا صلوات اللہ علیہ کے لشکر میں آنا، اس کا چیپٹر کیا بنایا ہے مولوی جواد صاحب نے، ذرا غور کریں. بقیہ حکمت علی. اللہ اکبر، آپ خود دیکھ لیں. زہیر کا حسین کے لشکر میں آنا کس کی حکمت تھی؟ علی. کسی شہید کے انتخاب پہ امیر المومنین کا اتنا امفساز نہیں تھا جتنا حکمت آمیز معاملہ زہیر ابن قین کے لحاظ. یہی تو زہیر کی مولا علی سے موافقت تھی، جو کچھ جاہل الو کے پٹھے اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی صفین میں مولا علی کے خلاف لڑے تھے. بے سند و بے سر و پا روایات پڑھ کے، نہ قول معصوم سے ثابت نہ کوئی بات. عزیزان، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ الحمدللہ اس فقیر کو شرف حاصل ہے کہ زہیر ابن قین کے انتخاب کو حکمت و قول علی کے تحت مولا کے لشکر میں شامل کرنا سب سے پہلے آپ کو اسی فقیر نے بتایا، اور بتایا بھی مخالف زہیر ابن قین کی کتاب سے. اب میں کہتا ہوں مولوی جواد صاحب کو خدا کا خوف کر لیں، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. وہ لکھتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں؟ بولتے آپ وہی ہیں جو باطل ہیں، لیکن میرا مولا آپ سے انجانے میں حق لکھوا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. لیکن اب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ آنے والی اگلی جو 9 ویڈیوز ہیں اس میں آپ ہی کی کتابوں سے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئینہ دکھایا جائے گا. نو پرابلم ان دیٹ. عزیزان، ملتے ہیں آپ سے دوسری نشست میں. ٹل دین پیس آؤٹ. سلطان کربلا آپ سب کے وارث. خوب بنگرید، اکنون تمامی اسلام به مصاف و جنگ با تمامی کفر رفته است. امید هر رعده‌ای در آتش این جنگ بدمید بگذرد.